میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، صدق اللہ العظیم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم
سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم اور نفاق سے آزاد ہے، اور اس کا حشر بھی شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر اتنا ہی وہ جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے بچ جاتے، جتنا دولت سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی جنت سے پیار کرتے ہوتے تو دونوں کو پا لیتے، جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اگر اللہ جل مجدہ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں کے نزدیک سعادت مند قرار دیے جاتے۔ یہ 3 جو حصے ہیں اس قول کے، یہ واقعی اگر ان کو ہم گرہ سے باندھ لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی، کیونکہ بزرگوں کے جو اقوال ہوتے ہیں ان میں بڑے بڑے قیمتی گوہر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بدقسمتی سے اب دور اتنا عجیب ہو چلا ہے کہ ہم لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یعنی 1 وے ہم نے رکھا ہوا ہے، ادھر سے آیا سیدھا نکل گیا۔ اللہ کرے یہ ایک کان سے ہمارے داخل ہو اور ادھر سے نکلنے کے بجائے بیچ میں سے دل کی طرف مڑ جائے، ٹرن کر لے، اور اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اور واقعی حقیقت ہے کہ اس وقت ہم میں سے ہر فرد تنگ دستی سے واقعی ڈرتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ڈرنا بھی چاہیے،
تنگ دستی بھی ایک بہت بڑی مطلب انہیں آزمائش ہوتی ہے. تنگ دستی سے ضرور ڈرنا چاہیے اور ساتھ ہی جہنم سے بھی ڈرنا چاہیے. تو دونوں سے بچنے کی مطلب یعنی کہ امید بتائی گئی. تو ہم تنگ دستی سے تو ڈر لیتے مگر افسوس کہ جہنم سے نہیں ڈرتے. تو آج میرا خیال یہ ہے کہ میں جہنم سے متعلق کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں، کیونکہ ڈرانے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس سے کیوں ڈرنا چاہیے، اس کی وجوہات بتائی جائیں. اگر وجوہات پتہ نہیں ہوتی تو پھر بھی انسان بعض اوقات نہیں ڈرتا. جس کو جتنا علم ہوتا ہے جس کسی بات میں، اس بات میں وہ اتنا ہی ڈرتا ہے. اب مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ بچے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بچہ زندہ سانپ پکڑ کر منہ میں رکھ لیتا ہے. آپ نے سنا ہو شاید. اچھا سانپ نہ صحیح، انگارے پر تو وہ ہاتھ مار ہی دیتا ہے. وہ تو تجربے کی بات ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا. تو بچوں کو چولہے سے دوری رکھنا پڑتا ہے کیونکہ بچے کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ چولہے پہ ہاتھ ڈالے گا تو اس کا ہاتھ جلے گا. یہ بات اور ہے کہ جب اس کا ہاتھ پڑ گیا تو اب وہ مطلب یہ کہ اپنی راگنی شروع کر دے. لیکن جب تک اس کا ہاتھ نہیں پڑتا اس کو علم نہیں کہ یہ جو رنگ برنگی چولہے سے شعلہ اٹھ رہا ہے یہ مطلب خطرناک ہے. لیکن چونکہ آپ کو علم ہے تو اس لیے آپ اس سے بہت ڈرتے ہو. یہ حقیقت ہے. تو جس کو علم ہوگا تو وہ ڈرے گا. تو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ عز وجل سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، علم والے ہیں. اب اس آیت مقدسہ میں آپ سمجھیں گے بھئی تو پھر تو خائفین تو علماء ہی ہو سکتے ہیں. جو علامہ صاحبان ہیں، علماء ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم تو عوام ہیں، ہم نہیں ڈر سکتے. اور قرآن یہی کہہ رہا ہے. اور پھر آپ شاید کہیں کہ بھئی ہمارے یہاں تو ایک فلاں عالم صاحب ہیں، وہ تو ڈرتے ہی نہیں اللہ سے، وہ تو یوں بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. یہ مطلب طرح طرح کے وساوس ہمارے ذہن میں تو شیطان ڈال سکتا ہے. تو اب یہ کہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوگا اور وہ علم جو ہے نا وہ توفیق الہی والا علم ہو تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا. توفیق ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا. یہ آپ کی مطلب اطلاع کے لیے عرض کر دوں، اتنا بڑا عابد و زاہد تھا کہ فرشتوں کا اسے استاذ بنا دیا گیا. معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد. اور یہ عام تاثر ہے لوگوں میں، اور وہ معاذ اللہ شیطان کو فرشتہ سمجھ کہ وہ فرشتہ ہے. لیکن اب مطلب وہ گمراہ ہو گیا. تو شیطان کے بارے میں ذہن نشین کر لیجئے، وہ فرشتہ نہیں، وہ جن ہے. وہ خود کہتا مجھے خلقتنی من نار، مجھے تو تو نے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، کہ آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. تو وہ آگ کی مخلوق ہے اور جن ہے، کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. تو اس نے سرکشی کی، اس نے مطلب تکبر کیا، انکار کیا، سجدے کے لیے منع کر دیا. ہمیشہ کے لیے اس کو لعنت کا طوق ڈال دیا گیا شیطان. حالانکہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم. بلعم باعورہ اتنا زبردست عالم تھا کہ وہ عرش کی خبریں دیتا تھا. اتنا بڑا عالم، یعنی اسم اعظم کا علم تھا اس کے پاس. تو اس لیے مطلب وہ اسم اعظم کا عامل تھا اور وہ عرش کی خبریں دیتا تھا. اتنا پاورفل مطلب شخص تھا اور بہت مطلب پہنچا ہوا شخص. 12,000 دعواتیں اس کے بعد رہتی تھی، اتنے شاگرد ہوتے تھے. اتنا بڑا عالم اور استاذ مطلب تھا. لیکن اس کا حشر بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس نے بہت بڑی حماقتیں کی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس نے اقدام کیا. مستجاب الدعوات تھا، دعا اس کی قبول ہوتی تھی. اور وہ بہرحال کافر ہو گیا. ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے
کہ اصحاب کہف یہ مطلب کچھ مومنین ہیں جن کا قصہ قرآن عظیم میں موجود ہے سورہ کہف میں، بڑا تفصیل اور بڑا دلچسپ واقعہ، ایمان افروز واقعہ۔ وہ سوئے ہوئے سو، ان کے ساتھ ایک کتا ہے، وہ بھی ان کا سویا ہوا، بیچ میں جاگے بھی تھے۔ تو وہ کتا جو ہے، وہ کتا بلم باورا کی شکل میں، بلعم باورا کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بلعم باورا جو ہے وہ کتے کی شکل پر جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کتے کو ولیوں کے صدقے میں، کیونکہ وہ اولیاء مومنین ہیں، ان کی صحبت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بلم باورا باوجود بہت بڑا علامہ ہونے کے، چونکہ وہ گمراہ ہو گیا اس لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو علم کے ساتھ ساتھ توفیق الہی بھی ضروری ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم والے وہ جن کو اللہ نے توفیق دی۔ تو جو جاہل ہے وہ نہیں ڈرتا، آپ کہیں گے ہم لوگ جاہل ہیں۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ جن کے پاس بالکل علم نہیں ہوتا عام طور پہ وہ ڈرتے بھی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ بولتے ہیں کہ میں نے دیکھا خود سے بدبختوں کو، میاں جنت میں جا کر کیا کریں گے، جہنم میں چلیں گے، وہاں تو فلاں ایکٹر بھی ہوگا، فلاں ایکٹر بھی ہوگا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ جاہل ہی کہے گا، اہل علم کبھی نہیں کہے گا۔ کوئی عالم ہو، کتنا ہی بالفرض بے عمل بھی اگر ہو، تو یہ جوہلا بکتے ہیں۔ اب یہ کہ کوئی ایجوکیٹڈ ہے، شوٹیڈ بوٹیڈ ہے، اور صاحب اس کے بعد بڑی بڑی ڈگریاں، ڈاکٹوریٹ اس نے کیا ہے، اور بڑا اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ اور لندن کی بھی کھاک چھانی ہے اس نے، اور آپ کہیں کہ نہیں یہ جاہل، تو وہ بھی جاہل اگر اس کو علم دین نہیں۔ تو مراد اصل جو فضیلت حدیثوں میں جو آئی نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو یہ جناب والا یہ دنیاوی علم کے لیے نہیں ہے حدیث، یہ حدیث جو ہے وہ ضروریات دین کے معاملے میں، جو مطلب ارکان اسلام ہے ان کے معاملے میں اس کی شرح یہ ہے کہ مثلا جس پر نماز فرض ہو گئی، جیسے بالغ عاقل پر نماز جو فرض ہوتی ہے، مرد عورت عاقل بالغ، تو اس پر اب یہ فرض ہو گیا اس کا علم حاصل کرنا کہ کیسے نماز درست ہوتی ہے، کیسے نماز فاسد ہوتی ہے، کیا کیا اس کے شرائط یہ سیکھنا فرض ہو گیا۔ جس پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کے لیے یہ سیکھنا بھی فرض ہو گیا کہ رمضان کے روزے کس طرح رکھے جائیں، کس طرح ٹوٹ جاتے ہیں، کس طرح صحیح ہوتے ہیں، یہ سیکھنا فرض ہو گیا۔ جس پر حج فرض ہو گیا، جس پر نہیں ہے تو اس پر حج کے مسائل ضروری سیکھنا فرض بھی نہیں ہے، لیکن اب حج فرض ہو گیا، حج پر اب اس کے لیے وہ حج کیسے صحیح ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، سمجھے، یہ سب اس کے لیے سیکھنا فرض ہو۔ اسی طرح تک علی ھذا القیاس، ٹھیک ہے نا۔ تو جو مکلف ہو گیا تو اس کو وہ مطلب ہے کہ احکام جو ہیں وہ سیکھنے بھی ضروری ہو گئے۔ یہ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم یہ اللہ جل مجدہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ احادیث مبارکہ میں جہنم کا تذکرہ آیا، قرآن عظیم میں جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ آیا۔ چنانچہ میں آپ کو دو ایک آیتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس کا ترجمہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان میں اس طرح فرماتے ہیں، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو، ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار، اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، کہے گا ہائے
کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی. اس آیت مقدسہ کا ایک ایک حرف آپ دیکھ لیں کس قدر ہمیں ڈرا رہا ہے، کس قدر ڈرا رہا ہے. اور مال کی محبت پر ہمیں مطلب ہے کہ دل ہمارا توڑ رہا کہ اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. میں مال کے خلاف یا دنیا کے خلاف اس لیے بولتا ہوں کہ کم از کم حرام روزی سے تو ہمارا دل ٹوٹے اور اس کے حلال کی طرف آئیں. مال کی ہوس کے بجائے، مال میں برکت کی خواہش کے بجائے کم از کم نیکیوں میں برکت کی خواہش پیدا ہو. روزی میں برکت کے وظائف تلاش کرنے کے بجائے نیکیوں میں برکت کے وظائف ڈھونڈنے پر ہمارا جی چاہے کہ یہاں جتنا رہنا ہے اتنا یہاں کے لیے ہم مال جمع کریں اور وہاں جتنا رہنا ہے اس کے لیے وہاں کے لیے ہم مال، وہ مال جس کو نیک اعمال کہا جاتا ہے، وہ ہم جمع کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو. یہ تو کہوں گا کہ مال کی محبت سے اللہ کرے ہماری جان چھوٹ جائے اور مولا کی محبت کے جلوے ہمارے دلوں میں رچ بس جائیں. یہ تو میں کہوں گا اور انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ کہوں گا. مگر میں نے اب جہنم کا تذکرہ چھیڑا تو یہی چھیڑوں گا کہ اگر کسی کو مال کی محبت اگر ہے اور مجھ سے ناراض بھی ہوا ہے تو اللہ کرے پھر مجھ سے راضی ہو جائے، دعا کریں راضی ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن شریف کے اتفاق میں نے پہلی آیت جو آپ کو پڑھی اس میں پھر مال کا ذکر آ گیا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. اب میں کہوں تو ناراضگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور آپ کو بالکل پکار کر مطلب قرآن عظیم جھنجھوڑ کر کہہ رہا اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار، یہ قیامت کا منظر اس میں پیش کیا گیا. اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اے دنیا کی محبت میں گم رہنے والوں، ہر وقت گناہوں کو اپنا شعار بنانے والوں، مجھ سمیت ہر بھائی غور کرے. اس دن آدمی سوچے گا اور اسے سوچنے کا وقت کہاں، اب کہاں. کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی. ہائے جیتے جی کسی طرح میں نے آگے نیکی بھیجی ہوتی. ہر ایک پچھتائے گا جو اس طرح مطلب دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں مست ہو کر رہ گیا ہوگا. وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں سنیما گھر نہ جاتا، اے کاش میں ڈرامہ دیکھنے نہ جاتا، اے کاش میں ہوٹلوں میں فضول خوشگپیوں میں نہ رہتا، کاش میں مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، حسن اخلاق کا سلسلہ رکھتا، شہوت پرستی سے دور رہتا، گانے باجے سے دور بھاگتا، میں اجتماعات میں جاتا، سنتیں سیکھتا، اللہ رسول کے لیے کسی سے محبت کرتا، کاش میں بری صحبت میں نہ بیٹھتا. بری صحبت جو اٹھائے گا، برے دوستوں کی وجہ سے جو ان چیزوں سے دور رہ جائے گا، دین سے دور رہ جائے گا، اس کا بھی قرآن میں ذکر. آج تو بھئی آپ اجتماع میں کیوں نہیں آتے؟ وہ جی پہلے آتے تھے، اب یہ دوست نہیں آتے تو میں بھی نہیں آتا. جواب دیتے ہیں ہمارے دوست. تو قرآن عظیم ان لوگوں کی بھی مطلب پہلے سے مطلب خبر لے رہا، تنبیہ کر رہا پہلے سے. کل کوئی نہ کہے کہ مجھے پتا نہ چلا. اب تو سب کو پتا چل رہا ہے نا، جنہوں نے نہیں سنا چلو آپ تو سن رہے ہیں الحمدللہ. جو اپنے دوستوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگا وہ کل بروز قیامت پہ افسوس ملے گا اور کہے گا ہائے افسوس لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تاش کی گڈیوں سے کھیلنے والوں کے دوستوں، فلمیں دیکھنے والوں کے دوستوں، ڈرامے میں جانے والوں کے دوستوں، بے نمازیوں کے دوستوں، گالی بکنے والوں کے دوستوں، بری بری صحبتوں سے باز آ جاؤ.
خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ان میں سے ہم ہو جائیں کہ کل کفے افسوس بل کر کہنا پڑے آئے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. دوست اسی کو رکھو، حدیث میں آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کی باتیں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں، جس کی باتوں سے عمل میں اضافہ ہو، نیکیوں کی ترغیب ہو، یہ حدیثوں کے مفاہیم ان کی دوستی صحبت تو مؤثر ہوتی ہے. حدیث پاک میں مشکات شریف کی حدیث میں کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں. جب قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی کیفیت یوں ہوگی کہ جہنم کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی. وہ گھوڑے کو لگام ایک ہوتی ہے، جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے جب اس تباہ کار کو لایا جائے. اتنی یہ خطرناک ہوگی. اور فرشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں، یہ آپ کو بتا. ہاں یہ نہیں سمجھے کہ 70,000 فرشتے تو اتنے لاکھوں کو بہت طاقتور ہوتے ہیں. اللہ جن کو طاقت عطا فرماتا ہے ایسی طاقت، مثلا حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے جن گرزوں سے عذاب دیں گے ماریں گے، گرز میننگ ہتھوڑا، جس ہتھوڑے سے ماریں گے فرشتے عذاب جس کو دیا جائے گا، وہ ہتھوڑے اتنے وزندار ہوں گے، اتنے وزندار ہوں گے کہ اس ایک ہتھوڑے کو دنیا جہان کے انسان اور جنات مل کر اٹھا نہ سکے. اتنا وزندار ہو ایک ہتھوڑا ہو. اور آپ کو پتا ہے انسان بھی کتنے طاقتور ہوتے ہیں، پہلوان کتنے طاقتور ہوتے ہیں، اور پھر جن تو بڑی بڑی بلڈنگ ہتھیلی میں اٹھا لیتے. اور جہنم کہاں ہے؟ جہنم کہاں ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایت. اس میں یہ ہے کہ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے. اور جنت کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ 7 آسمان کے اوپر ہے. ایک حدیث شریف سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے اور وہ الفاظ کے فرق کے ساتھ مشکات شریف میں بھی ہے اور امام غزالی نے اس کو تفصیل سے اپنی مکاشفۃ القلوب میں بیان کیا ہے. ایک بار سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جہنم کی کیفیات بیان کی. جہنم کی کیفیات بیان کی کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک دہکایا. 1000 سال تک اس کو دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی، لال. مزید 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو اب وہ سفید ہو گئی. مزید 1000 سال تک جب اس کو دہکایا تو وہ سیاہ ہو گئی، کالی. روشنی کا نام و نشان نہیں. اور بذات خود اندھیرا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. دیکھو نا گھروں میں بجلی فیل ہو جاتی ہے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سے جا نہیں دیتا، بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اندھیرے سے حقیقت ہے کہ اپن کو ڈر بھی لگتا ہے. دیکھو نا اب میرے ساتھ کمزور آدمی ہے، وہ چلو دن کو تو قبرستان چلا جاوے، رات کو بھی سوچے گا کہ قبرستان رات کو اندھیرا ہے، ڈر لگتا ہے. اندھیرے میں ڈر لگتا ہے اور سبھی کو ڈر لگتا ہے اندھیرے میں. تو اندھیرا از خود عذاب. اور جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی نام کو نہیں. مزید عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم اس قدر ہولناک ہے، اس قدر ہولناک ہے کہ اگر اس کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے زمین پر جتنے لوگ بستے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں، مر جائیں.
जहन्नमियों को बांधने की जंजीरों में की एक कड़ी अगर किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो वो पहाड़ जो है वो जमीन के अंदर पिघल कर धंस जाए और बहुत बड़ा कड़ा हो जाए। एक कड़ी जब ऐसी है तो खुद जंजीर कैसी होती है, और पहाड़ एक कड़ी से पिघल सकता है तो खुद जिस बदनसीब को उस जंजीर से बांधा जाएगा उसका क्या अंजाम, क्या जरा गौर की, जरा गौर की। जहन्नम बहुत सख्त, बहुत ही सख्त मकाम, और हम कितने नादान हैं कि तंगदस्ती जिसका असर दुनिया में है, कुछ तकलीफ सी है, उसके लिए हर वक्त हम परेशान रहते हैं। सदा जहन्नम इस कदर खतरनाक है, लेकिन उसके लिए कभी हमें फिक्र लायक नहीं होती। कभी हम ये नहीं सोचते कि हम ये काम जो कर रहे हैं कहीं इसके इवज हमें जहन्नम में ना डाल दिए। एक हदीस शरीफ में आता है कि आप मस्जिद नबवी शरीफ में फजर के बाद साहबा किराम से पूछते थे कि आज तुम में से किसी ने ख्वाब देखा हो तो बताओ। तो आपने फिर अपना ख्वाब इरशाद फरमाया जब किसी ने नहीं बताया कि आज मेरे पास दो आने वाले आए, और ये अर्ज कर दूं कि नबी का ख्वाब जो है वो मबनी बर वही होता है, रहमानी होता है, शैतानी दखल हो ही नहीं सकता। और हम लोगों के ख्वाब होते हैं, आम लोगों के जो मतलब गैर नबी के ख्वाब, नबी के अलावा ये जो ख्वाब होते हैं ये हुज्जत शरई नहीं होते, सिर्फ ये नबी के ख्वाब हुज्जत शरई होते हैं। दो आने वाले आए और मुझे ले गए एक पहाड़ के करीब, खुलासा भी कर, और मुझसे अर्ज किया कि आप चढ़िए। मैंने अर्ज किया कि फरमाया कि दुश्वार है, अर्ज किया हम सहल कर देंगे। खैर मेरे आका मेरे मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ पर अपने कुदूम और आप ऊपर तशरीफ देंगे। आप फरमाते हैं कि मैंने एक मंजर देखा कि एक शख्स लेटा हुआ है, एक शख्स लेटा हुआ है, उसके करीब ही दूसरा शख्स बहुत भारी पत्थर लिए खड़ा है, और देखते ही देखते उसने उस लेटे हुए शख्स के सर पर पत्थर दे मारा। पत्थर का मारना था कि उस लेटे हुए शख्स का सर जो था वो चकनाचूर हो गया, फूट गया, चूरा हो गया, और पत्थर दूर जा गिरा। मारने वाला उस पत्थर की तरफ बढ़ा, फिर उसने पत्थर उठा लिया और लेटे हुए शख्स की तरफ आया। वो जब लेटे हुए शख्स की तरफ पहुंचा तो वो सर जो था फिर सालम हो गया, सही हो सालम हो गया। फिर देखते ही देखते आकर उसने फिर पत्थर उसके सर पर दे मारा, फिर सर का वही असर हुआ और पत्थर दूर गिरा। फिर वो लेने गया, फिर लेकर आया तो फिर वो सर सालम हो गया, फिर उसने दे मारा। ये सिलसिला चला। तो आपकी खिदमत में इस्तिफसार पर वो दोनों अर्ज गुजार हुए कि ये उस शख्स का अजाब है, ये उस शख्स का अजाब है जो नमाज के औकात सोने में गुजार देता है। खूब सोए रहो फजर की नमाज के लिए मत, मगर ये अंजाम फिर जरा अपने जहन नशीन कर कि जो नमाज के औकात सोकर गुजारता है उसका अंजाम हदीस में ये जिक्र किया गया। नींद बड़ी मीठी है, नरम नरम तकिए पर सर रखकर गफलत की नींद सोने वालों, कहीं तुम्हारा ये नरम तकिया मरने के बाद सख्त तरीन पत्थर की शक्ल अख्तियार ना कर ले और यही तकिया तुम्हारा सर न कुचलना शुरू कर दे। यानी जो नींद में नमाज कदा कर दे, बाद में अगर से पढ़ भी ले उसको ये सजा, तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उस बदनसीब का क्या अंजाम है? अगर अल्लाह नाराज हो, अगर अल्लाह नाराज हो, सोचिए, खूब गौर की, खूब गौर की।
آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھ نہیں کھلتی، چلو میں بھی مانے لیتا ہوں کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلتی. اگر بالفرض آپ کی نوکری ایسی جگہ لگے، آپ ہیں بے روزگار 1 سال سے، اب نوکری ملی تو ایسی ملی کہ صبح 5 بجے آپ کو ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے. سال بھر سے بے روزگاری، صبح 5 بجے آپ کو ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے. اگر 5 کے بجائے آپ 5:30 بجے بھی پہنچے تو آپ کی دیہاڑی کاٹ دی جائے گی. سروس سے آپ کو الگ نہیں کیا جائے گا، آپ کی دیہاڑی کاٹ دی جائے گی. آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ کی آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی؟ سچی بات کریں، آپ کی کہاں کھلے گی؟ نماز کے لیے نہیں کھلتی تو اس ذلیل دنیا کی حقیر ڈیوٹی کے لیے کھل جائے گی. پھر بھی میں برا آدمی ہوں کہ دنیا کی مخالفت کرتا ہوں، مال کی مخالفت کرتا ہوں. آپ کو مال سے اتنی محبت ہے کہ ایک دیہاڑی بچانے کے لیے آپ کہتے ہیں ہماری آنکھ کھل جائے گی، اور فجر کے لیے کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی. تو پتہ یہ چلا کہ دیہاڑی کی ویلیو آپ کے نزدیک ہے. کاش نماز کی بھی ویلیو ہو جاتی تو آنکھ کھل جاتی. میں نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، معافی چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ آنکھ کھلی جائے. اللہ آپ کی دیہاڑی بھی محفوظ رکھے کہ آپ کی نماز بھی سلامت رکھے، تو دونوں ساتھ ساتھ ہوں. پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. ورنہ آپ کی دیہاڑی بھی اللہ سلامت رکھے، مگر یہ کہ آپ دیہاڑی کو مقدم نہ رکھیں، نماز کو مقدم رکھیں. دیہاڑی جائے تو جائے، نماز ہرگز نہیں جائے. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں، آپ کے رب کا حکم، میرے پروردگار کا حکم، ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، پڑھنی چھوڑنی نہیں. اچھا چلو بھائی، آپ کہیں گے کہ میں 5 بجے مجھے سروس کو تھوڑی جانا ہوتا ہے، میں تو نہ اٹھتا. پیٹ بھرا ہوا آپ کا تو آپ کے، میں تھوڑی اٹھتا، میں ایسی نوکری کائے کو کرتا. تو وہ تو جو سال بھر بے روزگار رہے نا، اس کے قرضہ ہو جائے تو اس کو پوچھنا کہ تو 5 بجے والی نوکری کرے گا نہیں کرے گا. بھلے اس کی آنکھ کبھی نہیں کھلتی فجر میں، وہ قبول کر لے گا. سال بھر تک قرضہ چڑھنا ہے، اس نے قبول کر لیا. اچھا چلو آپ نہیں کرتے تو یہ بتائیے کہ آپ کو اگر پکنک پر جانا ہو کہ صاحب وہ پرسوں پکنک کے لیے جانا ہے اور 4:30 بجے ہمارا فلائٹ ہے، بائی ایئر جانا ہے، گرمیوں کا دن ہے اور مری جائیں گے، بائی ایئر جائیں گے. آپ پیسے والے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی. اگر کوئی کہے فجر تو جی آنکھ نہیں کھلی. 4:30 بجے فلائٹ ہے تو کیا خیال ہے کہ آپ کی آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی؟ کیوں کھلے گی؟ پکنک کے لیے کھلے گی، نماز کے لیے نہیں کھلے گی. واہ! تو پھر آپ شاید کہیں گے جی آنکھ کیا کھلتی، خوشی کے ہمارے نیند ہی نہیں آئی کہ صبح پکنک پر چلیں گے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، کہہ ڈالوں کہ پکنک کی محبت کچھ زیادہ نہیں ہے جو خوشی کے مارے آپ کو نیند نہیں آئی، اور نماز کی محبت بھی کاش ہوتی. تو اس طرح کے بے شمار دلائل دیے جاتے کہ جس میں آپ کو اللہ کرے احساس ہو جائے کہ پکنک پر جانے والے کی آنکھ کھلے، ڈیوٹی پر جانے والے کی آنکھ کھلے، اور میری نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے. یہ کیسے ہوتا ہے بھئی؟ آپ کسی کو کہہ دیں مجھ سے لوگ تعویذ مانگتے ہوئے نماز فجر کو اٹھنے کے لیے تعویذ دے دو، تو بابا نماز کے لیے 500-600 روپے خرچ کر ڈال اگر آنکھ نہیں کھلتی تو. کہ جب تک آپ نہیں بند کریں گے اس نے بند ہونا نہیں، وہ چلاتا ہی رہے گا، پڑنگ 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 پڑنگ. وہ کسی کی آنکھ کھلوا دے گا تو وہ غصے میں آ کر آپ کو اٹھا دے گا کہ یار کیا تم نے نیند خراب کر رکھی ہے، تو بند رہا وہ چلے مسجد. تو کرے کون؟ خرچہ کون کرے؟ پیسے ہیں تو وہ ذرا وہ ٹی وی ہے تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، ہم کو رنگین ٹی وی لینا ہے، اس لیے پیسے کی بچت ہو رہی ہے. یہ رنگین ٹی وی آ گیا، VCR خریدنا ہے تو ذرا ہم لوگ بچت کر رہے ہیں، اور نماز کا تعویذ تو مفت مل جائے تو ٹھیک ہے نا. اس کے لیے خرچہ کوئی نہیں کرتا. اہمیت پیدا کیجیے، نماز کی قدر اللہ کرے پیدا ہو جائے. نماز ہم پڑھتے ہیں کہ رسم نماز ادا کرتے ہیں. ہماری تو ہر بات رسم ہے، اذان بھی رسم، نماز بھی رسم، روزہ بھی رسم. معاذ اللہ، عام مطلب جنرلی نماز کا وہ لطف، وہ سرور، وہ کیفیت نہیں، دل جمعی بھی نہیں. نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، پڑھنے کی.
دل سے ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ دل سے پڑھیں تو ہمارا نقشہ ہی اور کچھ، کیونکہ نماز تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں کے کاموں سے روکتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالی بھی بکتے ہیں، داڑھی بھی منڈاتے ہیں، یہ بھی حرام، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز اوسی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے، اوسی نہیں پڑھ سکتے، کچھ تو کوشش تو کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنی، دیکھو فرصت نہیں، نماز سیکھنے کا وقت نہیں، قرآن سیکھنے کا وقت نہیں، سنتیں سیکھنے کے لیے ہفتے میں ایک بار چند لمحے آنے کا وقت نہیں، تنگ دستے کی فکر کھائے جا رہی ہے، کاش جہنم کی فکر کھا ڈالتی تو سب وقت نکلتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم یہ قہر خداوندی کا مظہر ہے، یاد رکھیے۔ جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا یہ ذکر میرے پیارے آقا محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ ایک کڑی بھی اگر جہنم کی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ پگھل کر زمین میں دھس جائے، تو میرے آقا و مولا معصوم مصطفیٰ، امام المعصومین، سید المعصومین، سید المحبوبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے چشمہ بہ نکلا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جبریل امین رونے لگے، جبریل امین رونے لگے۔ اس قدر مطلب ہمارے آقا جہنم کا تذکرہ سن کر خائف ہو جاتا، ایک کیفیت طاری ہو جاتا۔ حالانکہ سرکار کو بخشائے اور جنتی قطعی یقینی ہے، ہر نبی جنتی، ہر صحابی جنتی، ان جنتیوں کا، قطعی جنتیوں کا حال یہ ہے، اور ہم بد نصیبوں کا حال یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کیا ہو، پھر بھی ہم لوگ ہیں کہ بالکل بے خوف ہیں۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہنستے ہی نہ تھے، ہر وقت غمگین رہتے، آہیں بھرتے رہتے، ان کے بارے میں خاص کر یہ منصوب کہ آپ ہمیشہ مطلب غمگین رہتے، ہنستے نہیں، اسی خوف کے مارے جہنم کیوں ہنستے ہی۔ ایک بار ایک نوجوان کو آپ نے ہنستا ہوا دیکھ لیا، یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بڑی شرم آ رہی، مجھے بھی شرم آ رہی، ہم سبھی ایسے ہی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہمارے دل پر چوٹ لگ جائے۔ تو وہ نوجوان ہنس رہا تھا، میرے آقا سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو برے خاتمے کے خوف سے بچ گیا؟ پتا چل گیا ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ حضور نہیں۔ فرمایا کیا؟ وہ پلے صراط جو بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز ہے، کٹ کٹ کر جہنم میں لوگ گر رہے ہوں گے، اس خوفناک، ہولناک، دہشت ناک پلے صراط تو نے عبور کر لیا؟ کیا تیرے حق میں جنت و دوزخ کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ تو جنت میں جائے گا، دوزخ سے مامون کر دیا گیا؟ کیا نہیں؟ پھر ارشاد فرمایا، فما ھذا الضحك، پھر یہ تیرا ہنسنا کیسا، کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ وہ اس قدر سیریس ہوا، اس قدر سجیدہ ہوا، وہ بندہ ایسا غمگین ہوا کہ اس کے بعد کبھی اس نوجوان کو کسی نے ہنستے دیکھا ہی۔ میرے آقا سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن زمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی جب بات فرماتے تھے اس وقت لوگوں کی چیخیں بلند ہوتی، کپڑے پھاڑ دیتے، اور شاید ہی کوئی ایسی مجلس گوشت باقی ہو جہاں جنازہ نہ اٹھا ہو۔ کئی لوگ مطلب تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے، اور اب تو جہالت نے ڈیرا یہاں ڈالا ہے، اگر کسی کو گلزار حبیب میں گریا تاری ہوا، بیچارہ بے ہوش ہو گیا، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی انگلی اس طرف اٹھ رہی ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ احساس نہیں کہ 3 انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں، ایک اٹھا انگلی، 3 اپنی طرف آ رہی ہیں، تو دوسرے کی آنکھ کا تنکا ہمیں نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر ہمیں معلوم نہیں، کتنی بدنصیبی۔
نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کے واز میں تو کئی جنازے اٹھ جاتے تھے، لوگ کپڑے پھاڑتے، چیخے مارتے، اور کوئی ان وازوں سے روکتا بھی نہیں تھا۔ اجتماع سے کون روکتا؟ سبھی لوگ دیوانے ہوتے تھے اور دیندار ہوتے تھے۔ اب مجھے ایسے لوگ ٹکراتے جو کہتے ہمیں نماز گھر میں نہیں پڑھنے دیتے، داڑھی نہیں رکھنے دیتے، روکتے بھی سر نیندوں میں، مطلب ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، داڑھی کاٹتے ہیں، زلفیں کاٹتے ہیں، امامے ان کے پھاڑ دیے جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، ان اجتماع سے روکا جاتا ہے۔ اور یہ سب جو کوئی کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے آج، نعوذ باللہ۔ ہمارے گھروں میں سنتوں پر پابندی ہے، سنتوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، رحمت کے فرشتوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، نعوذ باللہ۔ زبان سے کوئی نہیں کہتا، زبان ہے حال سے۔ دیکھو ہر گھر میں تصویر ہے، اسٹیکر لگے ہوئے، وہ شوکیس میں، وہ لگے ہوئے شوکیس میں اپنے باگڑے بندے میں کہتا ہوں، گھوڑے گدھے بندر، یہ سب آپ نے سجا کے رکھے ہوتے۔ عام طور پر رحمت کے فرشتے نہیں آئے جاتے شریف میں، جس گھر میں تصویر یا کتا اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو، تو آپ نے یہ سجا کر رکھا فریم میں کر کے، رحمت کے فرشتے میں تو نہیں آئیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن وہ گویا آپ سے ناراض ہو کر اب داخل نہیں ہو رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ بیمار بھی ہوں گے، آپ پریشان بھی ہوں گے، آسیب بھی آئے گا، بھوت بھی آئے گا، جن بھی آئے گا، پلیت بھی آئے گا، سب پریشان کریں گے، پھر عاملوں کے بعد چکر کاٹتے ہوں گے، وہ نوٹیں آپ سے نکلواتے ہوں گے، موج کر ان کا بھی آگے دھندا چل رہا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا راستہ رکھو، ان کو آنے دو، انشاءاللہ یہ دنیا بھی خیر، وہ دنیا بھی آپ کی خیر۔ اپنے گھروں کو ان چیزوں سے آراستہ رکھو، خوشبوئیں، اگربتیاں یہ بھی جلاؤ۔ کہ شیخ ابو العباس بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں خوشبو سلگائی جاتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے، برکت۔ تو یہ نیت کسی کو نہیں پتا ہوتی، ان نیتوں سے اچھی چیزیں اور نحوست کی چیزیں، کسی قسم کی یہ کھیل کود، یہ مطلب یعنی کہ الٹے سیدھے لڈو شڈو، یہ سب ناجائز ہے، ان سب کو مت بتاؤ، نہیں کھیلو، نہیں بیچو، یہ سب مطلب گناہ کے کام۔ اور مدینے کی مطلب یعنی کہ تصویر رکھو، غریب نواز کے مزار شریف کی ہے، کلمہ طیبہ ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ، یہ کلمہ، یہ آیتیں، یہ توغرے بے شک اپنے گھروں میں سجاؤ، ان سے انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ اور کسی قسم کی چاہے آپ کے شہید باپ کی تصویر ہو، اس کے لیے گناہ جاریہ کا سبب مت بنو کہ بیچارہ زندگی میں تو چھپوا گیا تو اس لیے سبھی چھپواتے، اور اب تم نے لگا کر اس کے لیے مصیبت کھڑی کر رکھی ہے، اب وہ چلا گیا، اس کے لیے دعائی کرو، تصویر لگا کر اس کا دل کیوں جلاتے، اس کی روح کیوں تڑپاتے؟ سمجھے، اس کو سمجھائے نا، نہیں ہمارے ابا جان کی یادگار ہے، یہ تو نیت ہے، یہ باپ سے دوستی نہیں دشمنی ہے کہ اس غریب کے گناہ کا تم اعلان کر رہے ہو کہ میرا باپ اس طرح پوز کھنچواتا، معاذ اللہ، اب اللہ معاف کرے، وہ چلا گیا، ہمیں بھی معاف کرے، ہم بھی چلے جائیں۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے چلے، حشر تک سوتا رہے گا سانس کے سائے۔ موت وقت دیکھ کر نہیں آتی، کہہ کر نہیں آتی۔ ایک دولہا پاکستانی کا وقت ہے، مسلمان ہی کا واقعہ ہے، آج کل تو پتہ ہے نا فائرنگ ہوتی ہے نا، ہوائی فائر، چاہے کوئی جان چلی جائے۔ بھی پچھلے دنوں بھی ایک شادی ہوئی تھی بڑی دھوم دھام سے، ہے نا، تاریخی شادی، اس میں بھی فائر ہو رہے تھے، تو ایک غریب بیچاری تماشبین، تماشا بھی دیکھنا ناجائز ایسی حرکتوں کا، بارہ ایک بیچاری تماشبین بیٹی کہیں تھی، قضا کھینچ لائی تماشا دکھانے کے لیے، وہ غریب تماشا دیکھ رہی تو ہوائی فائر، نشے میں تو ہوتے ہیں یار لوگ ایسے لوگ، تو نشے میں اس کا پسٹل جھوم گیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ، وہ گولی اس غریبہ کو لگ گئی اور وہ انتقال کر گئی، اللہ غریب کو بخشے، مغفرت فرمائے، ہے نا۔ تو یہ جانے لیتی ہیں شادیاں، تو وہ دولہا ہوائی فائر ہو رہے تھے، اس کو بھی مزہ آ گیا، اس نے بھی ایک فائر، وہ مطلب کلاشین کوف غالباً اس کے پاس تھی، وہ بہت پاورفل ہوگا نا، کلاشین کوف اس کو دی، اب چلائی نہیں ہوگی کبھی اس نے، تو اس نے وہ چلانے کی کوشش کی تو وہ گولی اسی کو لگ گئی اور وہیں وہ ڈھیر ہو گیا، مارا گیا۔ اب دیکھو آپ شادی کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں شادی کر کے داڑھی رکھوں گا، موت آ جائے گی تو کیا کرو گے؟ دولہے کو بھی نہیں چھوڑتی، ایک دولہا نہیں، اخبار میں وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے۔ ابھی ہمارے کراچی کا واقعہ ہے گلشن اقبال کا، وہ بیچارہ سیڑھی اتر رہا تھا، دولہا بن گیا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ غریب
مسجد تک یا وہ نکاح کے شامیانے تک نہیں پہنچ سکا اس کا انتقال، وہ ایسی چوٹ کھائی موت۔ الموت باب کل نفس داخل ہوا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے، تو کسی بھی وقت ہے، کسی بھی۔ تو عقل مند وہی ہے جو اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہے۔ میرے آقا سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اس طرح اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ دیکھ تیری زندگی ختم ہونے والی ہے، چل ایک دن تجھے اور دے دیا جاتا ہے، ایک دن کچھ تیاری کر، تو بس اب سمجھو کہ ایک مہلت ایسا ذہن بناؤ جب آخری نہیں ایک دن ہو، ایک دن مہلت مل گئی، اب اس ایک دن میں پوری زندگی کا حساب کتاب تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اور واقعی جو دن ملا غنیمت ہے، میں کہتا ہوں جو سانس ملا غنیمت ہے۔ جو سانس ایک بار گزر گیا اب دوبارہ وہی سانس نہیں پلٹے گا۔ ہم سمجھتے ہیں عمر بڑھتی جا رہی ہے، مجھے کہنے دو عمر گھٹتی جا رہی ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ برف کو پھر جمایا جا سکتا ہے پگھلنے کے بعد، آپ برف کا برتن فریج سے نکالنے وہ پگھل گیا، پھر رکھ دیں پھر جم جائے گا، لیکن زندگی ایک ایسا برف ہے کہ وہ پگھلتی ہے پھر جمتی نہیں ہے۔ زندگی مقرر ہے، وقت مقرر ہے، آپ کے سانس گنے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، گنے ہوئے کہ اتنے ارب اتنے کھرب یا اتنے کروڑ سانس دنیا میں لے گا یہ پتہ ہے۔ تو ایک ایک سانس آپ کا اس اللہ کے گنے ہوئے مقرر کردہ سانسوں میں سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سانس آپ کا اور میرا موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے، لیکن افسوس کہ ہم کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا جے چاہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نادان نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے۔ بہترین فیشنیبل کپڑے اتار دیے جائیں گے اور وہ سادہ سا کفن اے کروڑ پتی تجھے دیا جائے گا جو فلاں فٹ پاتھ پر مرے ہوئے لاوارث کو ملا تھا۔ حقیقی مساوات کا تو یہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ کو کوئی کیٹی 4000 کا کفن نہیں دے گا، کوئی آپ کو ڈبل گھوڑا پوستی کا کفن نہیں پہنائے گا۔ اگر یہ قیمتی کفن ریم کھا کر کسی نے پہنا دیا اور اگر کفن چور کو پتہ لگ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ڈبل گھوڑا پوستی کھینچ کے نکال جائے اور مسئلہ پڑ جائے، تو لٹھائی آپ کو پہنایا جائے۔ یہ ایک عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں، لطیفہ نہیں سنا، میرے ذہن میں آتا جاتا ہے، میں عرض کرتا جاتا ہوں کہ کسی طرح ہم اللہ سے ڈریں، اس کے عذاب سے ڈریں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرتا چلا تھا کہ جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مرکز ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا ہے، 70 گنا گرم ہے۔ اور دنیا کی آگ آپ نے دیکھا ہوگا ویلڈرز جو ہوتے ہیں وہ جب ویلڈنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک نلکی ہوتی ہے پائپ کے ساتھ فٹ، وہ مطلب اس کو آن کر کے اس میں سے ایک آگ کی دھار نکلتی ہے، لہر نکلتی ہے آگ، اور وہ آگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس لوہے پر پیتل پر وہ رکھتی ہے، ڈنڈی رکھتے ہیں پیتل کی لوہے کی، وہ پگھل کر وہ پانی کی طرح بہنا شروع ہوتی ہے اور سوراخ بند کر دیتی ہے، اس ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یعنی کہ یہ آگ دنیا کی یہ ویلڈنگ، اب یہ تو اب کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں جان، اب تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی بابا، اب آگ گرم ہوتے ہوتے دنیا میں سائنس نے ترقی کی، یہ آگ گرم ہوتے ہوتے اتنی گرم ہو گئی کہ اگر لیزر کرن 1000 کلومیٹر دور رکھی ہوئی چائے کی کیتلی پر چھوڑ دیا جائے یہاں سے،
تو وہ کرن اتنا اس کے اندر ہیٹ ہے، اتنی گرمی ہے کہ وہ چائے کی پتیلی 1000 کلومیٹر دور رکھی ہوئی کھول میں نہیں جائے۔ دنیا میں ایسی ایسی آگ ایجاد کی جانے لگی، تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ تو کیسے دیکھو نا، جبریل امین کا وہ حدیث شریف آپ نے سنی نا، جس میں جبریل امین نے عرض کیا ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر یا سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا کی تمام مخلوق اس کی گرمی اور بدبو سے ہلاک ہو جائے۔ بدبو بھی کیسی خطرناک ہے۔ 7 زمین کے نیچے جو جہنم ہے اس کی اتنی گرمی ہے کہ اگر یہاں پر وہ آ جائے، حالانکہ لاکھوں کروڑوں میل وہ دور ہے ہم سے، پانی کا حساب نہیں لگ سکتا، وہ ایک سوئی کے نوک کے برابر کھل جائے تو یہ اشر ہو، تو اللہ نہ کرے کوئی اس میں ہم میں سے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو ہی بچا، مثال بھی نہیں دیتے، جو اس میں بد نصیب جائے گا تو اس کا کیا انجام آپ کو، اس کا کیا انجام۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں، سب سے ہلکا عذاب، سب سے آسان سزا یہ ہے کہ معذب کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، ان آگ کے جوتوں کی تپش اور گرمی سے اس کا سر ایسے کھولتا ہوگا جیسے پتیلی کھولتی، معمولی سا درد سر ہو جاتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ جہنم کی آگ بہت، تو کیا مل کر ہم یہ طے نہ کر لیں کہ آج سے اب نمازوں میں سستی نہیں ہوگی؟ یہی تڑپ ہے، یہی سوز ہے، یہی مطلب اڑن ہم سب کو پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ اس معاشرے کے بگڑتے ہوئے رخ کو موڑ دیں، اور اللہ کرے ان سب کا رشتہ ہم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوڑ دیں۔ اللہ کرے ہمیں وہ طاقت، وہ قوت ہو جائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، شہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی یہ دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری، تحریک کو دوام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔